الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی مسکراہٹ مبارک کرم کی جگہ ہے، عظیم و تبارک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، خیر الناصرین بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جس کی عظمت و شان ہے، لا شریک دی بے حد بے شمار تعریف و بات، نبی مکرم شفیع معظم صاحب دولات مدینے کے تاجدار امام الانبیاء شفیع اسرار الدہا میری اور بڑی شفاعت کرنے والے سونے کے سچے رسول کی بارگاہ
درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے تو بعد رب کائنات کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ رب کائنات میرا اور تہاڈا چند لمحات چند گھڑیوں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ بلند کے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے اور بڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے. جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور ربیع الاول شریف کا ماہ عظیم ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باصحابت والا ماہ عظیم سب سے پہلے رب کریم کی بارگاہ کے اندر دعا اور التجا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کی آمد والے اس ماہ عظیم کا صدقہ اس ٹائم جو ملک کے اندر بدامنی کا نظام بنیا ہوا، افراتفری کا عالم بنیا ہوا، قتل و غارت کا نظام بنیا ہوا، اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک کا صدقہ اس کو محفوظ فرمائے اور سارے عزت رسول اللہ، عظمت رسول اللہ، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مشکل یہ گھڑیاں میں کیونکہ یہ ملک عظیم، ملک پاکستان حضور دی نگاہ عنایت کے نام سے عطا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی کے نام عطا ہوا، رب کائنات نے فضل کے نام عطا ہوا. تو سمجھے گا کہ اساں اس ملک کی جان مال ہر چیز مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کرے. جب کسی مسلمان ہی ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیے، ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت نہ ڈھائیے، رب کریم سب دین کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ جو دین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ پاک فوج ہے یا رجت ہے یا پنجاب پولیس ہے، کوئی بھی ہے، یہ سارے مسلمان بھائی عظیم نے کہ جنہوں نے سارے ملک کی حفاظت واسطے پاک آرمی ہے. اسی مل کے گزارش کرتے ہیں عہدیدار جتنے بھی ہے کہ جڑے کہ سنجیدہ لوگ ہیں، گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس معاملے کو حکمت عملی کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ مسلمان کے اندر آپس میں تصادم نہ ہو، لڑائی جھگڑے شہادت نہ ہو. کیونکہ اگر پنجاب پولیس کا کوئی شہید ہوئے نوجوان، وہ بھی تھوڑا کہ میرا کوئی بھائی ہے، کسی کا کوئی عزیز ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، اگر ریجن کے اندر کوئی شہید ہوتا یا کوئی لبیک یا رسول اللہ ایک کارکنہ کے اندر قائدین کے اندر کوئی شہید ہوتا تو بھی بھائی ہے. ایک دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس معاملے کو جلد حل فرمائے اور آسان فرمائے، کیونکہ یہ ملک کے اندر بڑا ہی مشکل ترین وقت ہے. اسی دعا ہی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے اللہ نے اس کا دل نوازیا وہ جب اوپر فیض میں سارے گزارش کریں گے، خاص کر جناب چیف آف اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اسی مل کے اپیل کرتے ہیں کہ آپ خود مہربانی فرما کے اس معاملے کو درمیان کے اندر بیٹھ کے حل فرمائیں، حل کریں. اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی بھی خاص توجہ کہ آپ
مہربانی کرن اور اپنے وزراء اور انہاں دے مابین بیٹھ کے دونوں فریقین کے درمیان جو بھی معاملات ہیں حل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے بچے پریشان ہوں، مسلمانوں کی بچیاں پریشان ہوں، مسلمان خود پریشان، روڑا دے پر افراد تفریح قتل و غارت یہ مہینہ ہے ایسی سادگہ والا دیانت والا بلادت والا لیکن بڑا شفاف والا ہے۔ اس اندر پتہ نہیں کتنی شفاف ہو چکی ہے۔ رب کریم کی بات کرنے اندر التجا اپیل نہیں کر سکتے ہیں رب سامنے، کیونکہ اپیل اور دعا ایک ایسی چیز ہے رب کریم عرش والا رب دعا کر نیک نیت کے نام نیک ارادے کے نام کی جائے صحیح مقصد واسطے کی جائے تو عرش والا رب کو فرماتا ہے انہوں رد نہیں فرماتا۔ دعا ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عوام الناس افواد اور جو بھی اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں اللہ سارے کی خیر فرمائے۔ عزیزان محترم، ربیع الاول شریف کا ماہ عظیم میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا باصابت والا ماہ عظیم تو سب میں جانتے ہیں اس ماہ عظیم کے اندر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور امام عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سانو عطا فرما کے ساڑھے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا، اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا، اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا کہ باقی جتنے بھی نبی آئے نے، رسول آئے نے، جتنے بھی حضرت آدم جناب عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے سارے عظمت شان والے آئے نے، مقام کے بلندیاں والے آئے نے، پر جنہوں سارے نبیوں نے بچوں اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائی ہے زیادہ وہ تیرے دنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لفظ نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں، لفظ نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں، لیکن فرمایا کہ الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ لوگوں نے جنہاں جنہاں کلام کیتا ہے اور ان بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض پر مقام عطا فرمایا ہے، بعض پر عظمت عطا فرمایا، بعض نبیوں کے اوپر عزت شان عطا فرمایا اور بعض جنہاں کلام کیتا ہے کہ کچھ ایسے بھی نہیں جنہوں نے سارے درجہ کو بلند فرمایا۔ عزیزان محترم، سارا ایمان و عقیدہ ہے کہ سارے نبی عظمت والے نے، سارے نبی شان والے نے، پر سارے رسول ورگا کائنات کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی قیامت تک دعوے پہ کیتے جھوٹیاں نے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو حضرت عمر اللہ نبی ہوگا۔ نبوت عطا فرماتا کہ عمر کے اندر وہ اوصاف ہے سب جڑے نبی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت عطا فرماتا تو حضرت عمر کو اللہ عطا فرماتا، لیکن میرے اوپر میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے بھی تصدیق فرمائی ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے بھی دسیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ مختصر العرض میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی، قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اتباع الذین یتبعون الرسول، اس رسول کی کون کہہ رہے ہیں؟ عرش والا رب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں۔
التوراۃ والانجیل، جس نبی دا ذکر تورات وچ بھی کیتا، انجیل وچ بھی کیتا۔ رب کریم نے اپنے محبوب کا ذکر تورات وچ بھی رکھیا، انجیل وچ بھی رکھیا۔ فرمایا اے لوگو اس رسول دی اتباع کرو جن وسی امی بنا کے بھیجیا۔ کئی نے اتباع کا ترجمہ امی کا کیتا کہ رب العالمین دے محبوب نبی عزیز نے مقرر کر دیا امی کے ان پڑھ۔ اے یاد رکھنا نبی ہوتا ہے جڑا آپ کے نہیں پڑھتا، بلکہ نبی ہوتا ہے جڑا رب تعالی دی بارگاہ دے وچ پڑھ کے آتا ہے۔ کوئی بھی نبی آ کے ایتھے آ کے پڑھتا نہیں، دنیا دے اندر تشریف لے آ کے کوئی نبی آ کے لکھدا نہیں۔ اور جڑا لکھے نبی نہیں آ، جڑا آ کے پڑھے وہ بھی نبی نہیں آ۔ نبی ہوئے جڑا پڑھ کے آتا ہے۔ نبی حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک میرے آتا تک کوئی بھی نبی کسی بھی کتاب کا مصنف نہیں آ، بلکہ جڑی کتاب نبی نو ملدی آ وہ رب بنو ملدی آ۔ قادیانی قانو دجال اور لعنتی قسم دا بندہ جنہیں نبوت
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح القرآن کب الکتاب قرآن کو بولیا جاتا اسی طرح امی کیا ہے جو نکلے ہے کہ ماں کیا جاتا ہے ماں والا نبی حضرت کی عرب کریم اے عرش والے ماں والے نبی کے سارے نے ماں کے سارا دیتیاں نہیں لیکن حضرت عیسیٰ تے ایسے نے جنہاں دا باپ بھی نہیں آ جنہیں بغیر باپ کی دنیا دے حضرت عیسیٰ رسول اللہ نبی بغیر باپ کی دنیا تے تشریف لے گیا اور ماں کے سارے نے سارے نبیوں کی ماں نے لیکن یہ عادت پر شواجہ دی بات رات میں جرا جواب ملے امی ماں والا نبی اور نبی مجھڑا آپ کے نہیں پڑھا وہ نبی جرا میرے کو پڑھ کے آیا ہے اس نبی ورگا دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجا اس نبی دی ماں ورگی کائنات دے کسی نبی دی ماں نہیں ہے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ ساڑھے رسول ورگا کوئی رسول نہیں آیا وہ ایک نبی دی ماں ہے میں عرض کر رہا ہوں میرے تیرے محبوب دی امت ورگی وہ کسی نبی نو امت نے ملی تے ماں تمہیں مل گئی اور تیرا تے میرا کہنا مقام ہے ہمیشہ یاد رکھو جرا آخر دے طرح ہے اگر کوئی چیز ملے تو اس آخر دے ملے گی ایک لینڈ کی نا جرا آخر دے کھڑا ہوئے تقسیم ہوتی جائے گی آخر دے کونوں ملے گی جرا آخر کے اندر ہے کیونکہ پہلے والے نو ملے گی بعد اندر آخر والے نو ملے گی لیکن یاد رکھ تو تے میں محبوب جناب رسول عربی کی امت اور جتنی دیر تک پہلی امت تک نہیں جائے اپنے جنت تک نہیں جائے گی اتنی دیر تک امت جنت تک نہیں جا سکتی اے مقام اگر سمجھ رہے ہیں یہی گل سمجھ رہے ہیں تو تینوں حضور دی بھی سمجھ آ گیا حضور دے مقام دی بھی سمجھ آ گیا کہ آئیں بعد کے اندر جنت تک سارے پہلے کوئی تھوڑا میرا بہت امور سونا غور کرو نا ذرا اپنے وقت توجہ کرو فرمایا جی کا یار ورگا کوئی نبی نہیں بھیجیا تو یار کی ماں ورگی جائیداد کے اندر کوئی ماں نہیں بنائی یار کی ماں ورگی کوئی ماں نہیں بنائی ماں والا نبی نہ یار ورگا کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی بھیجیا نہ یار کی ماں ورگی کائنات کے اندر کوئی ماں بنایا یار یارہ تو صدا تے نبی کی ماں سارے نبیوں کی ماں اور میں ایک دلیلہ کرنی ہے بولتے ہیں ذرا بڑی توجہ رکھ سکتی ہے طیبہ ورگی شام ہوئی طیبہ ورگی میرے آقا دی ماں ورگی جگ وچ ماں ہوئی میرے آقا دی ماں ورگی جگ وچ ایک ہن میں عرض کرنا ہے ایک دو دلیلہ عرض کرنی ہے جا کر تسی محبت اور سبحان اللہ انشاءاللہ دلیلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام سبحان اللہ کون حضرت مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہا تو سب سارے جانتے ہیں کتنے دن 40 حضرت یونس کتنے دن رہا 40 دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا 40 دن لالب صفی بطنہی الہ یوم یبعثون قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس جدوں ایت کریمہ پڑھی رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں تو آپ باہر ہے لالب صفی بطنہی الہ یوم یبعثون مچھلی کے پیٹ میں ادو لے کے آئے بار آپ تشریف جدو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت یخرجہم من النور یخرجہم من الظلمات الی النور اگرچہ اندھیریاں دے وچوں نکلنا چاہتے ہو ظلمت دے اندھیریاں دے وچوں اگر نکلنا چاہتے ہو نور حاصل کرنا چاہتے ہو ایت کریمہ دا ورد کریا کرو ظلمت دے اندھیرے ختم ہو جان گے تیرا نور عطا فرما دے سبحان اللہ اچھا گل نہیں ہو جائے ماشاءاللہ ساری قوم لنگر کھانا نہیں سوچتا بھئی مسجد کا اولیاء کے رہنے رسے تو پاک آنا ہاں جی
مسجد والا ہوتے ہیں اس نے رکاوٹاں کر دیا ہے ان رکاوٹاں کے اندر بھی پتہ نہیں کوئی گہرائیاں اپنے گہر میں جو ہے وہ خندق کھود گئی جو ڈیگ ڈوب کے بڑے مصیبت کا پہنچ گیا مسجد خدا کا نام لیا عقل والا کام کرنا یہ ہمیشہ سا تازگی وہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کرتے تھے چہرے سال عمر عزیزت گزر مزاج کو حالت 40 سال عمر گزر گئی پر بچن والی آتا نہ گئی خستہ نہ گئی وہ حلے نہیں سنا بچپنا اگر قبر کا مطلب زندگی کا جڑا ایک دن گزر جاتا وہ کم ہو جاتا ایسے کہنے ہیں کہ جوان ہو گئے ہیں کہ زندگی بد رہی ہو بد نہیں ہے جڑا دن گزر گیا وہ کم ہو رہے ہیں اپنے آقا کو یاد کر اپنے رب کو یاد کر اپنی قبر کو یاد کر یا دنیا کے معاملات کے اندر ایسے ایسے پھنس گئے ایسے دنیا کے اندر جیسا نماز جمعہ والے دن بھی ساڑھے پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو ذکر مصطفیٰ کی کو بات شروع ہو حد ہو گئی یاد نماز جیسا پہ بڑی پوری پڑھنی ہے کیونکہ نماز کا سب بڑا ہی پتا وہ جڑی چیز ذکر والی ہے ایسا موضوع اوپر نہیں پہنچ رہا ہے فرض عین کے اندر سب ادری کتنی کوتاہی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب ہدایت نصیب فرمائے 12-14 منٹ باقی ہے اسی ہلے تیاری کے اندر انہاں دی جڑی تیاری ہے وہ ایک نہیں ہوندی ہے مرن واسطے بھی نہیں ہوندی ہے وہ بھی آواز پکار جڑے لوگ اللہ رسول دی رضا قبول ہوندے ہیں رب العالمین دی جڑا ہے فرمان قبول ہوندے ہیں وہ انج دے ہی جڑا معاملہ ہوندے ہیں جڑے رب تعالی دی بارگاہ دے اندر جھکدے ہیں نا آ کے انہاں نوں اپنی موت یا سجدے وچ ہوندی ہے یا نماز پڑھدی ہوندی ہے یا قرآن دی تلاوت کردی ہوندی ہے سبحان اللہ انہاں دی لگاؤ سے چیز کر ہوندی ہے تے جڑی دنیا میں جڑا محبت ہوندی ہے وہ مرنا کے بھی ہائے ہائے تو میں اگے بھی ایک گل کرتا ہوں کوئی کنجوس مرنا کے آپ نہیں دیتا کون مرا ہو گیا کنجوس بندے ہوندے ہیں نا بخیل بھی ہوندے ہیں نا تو اپنے ہے نا سخیاں سے اموال برمی قرآن سخیاں سے اموال برمی قرآن بخیلہ بنے سی گزرمی قرآن کہ سخی لوگ جڑے ہیں وہ اپنے مال دے وچوں اپنی اولاد نوں بھی کھلاندے ہیں تے آپ بھی کھاندے ہیں سخیاں سے اموال برمی قرآن حضرت شیخ صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے کو کر دیا بخیلہ بنے سی گزرمی سی چاندی زر سونا کوئی دا گم بھی کھاندے رہتے ہیں بخیلہ بنے غم سی گزرمی قرآن قرآن کھاندے غم مانے غم تے سی گزر سونا چاندی ہمیشہ وہ اسے دا غم کھاتے رہتے ہیں آ ہو رہا ہے اور کرتے ہیں اسے غم میں مر جاتے ہیں نہ اللہ کی عبادت کی توفیق انہیں رسول اللہ کے ذکر کی توفیق یہ دنیا کے عذاب کو نکلا گئے تے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئے یہ دنیا کے جو نکلا گئے دنیا کے معاملات کی پھر توفیق خیر ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے میں اپنا دینا ہے مسافر دینا ہے جنہ کسی کا اتنے حساب ہوگا اتنے جا کے وہ نہیں چھوڑنا پائے گا اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے خیر تو میں نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے 40 دن حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے قرآن کا نراج فی بطنہ الی یوم یبعثون
لیکن جب جاتے یونس کہ اسی ساڑھے سے اپنے معاملہ دیکھے نا رب العالمین نے یہ میں مچھلی بات درد کر رہا ہوں یہ جو مچھلی ایسی نا جنہیں حضرت یونس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھیا یہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں کی زیارت کر دیا کی کر دیا سب اس مچھلی دی باقی مچھلیاں زیارت کر دیا سب حضرت یونس کو نبی کو انہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھے تھے بڑی عظمت یہ بڑی شاندار ہے رب العالمین نے ہفتہ والے دن یوگیوں کو منع فرمایا ایسی میں مچھلی کا شکار نہیں کر رہا مچھلی کا شکار بھی کیونکہ وہ تو ساری کائنات کی مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں سب کچھ مچھلی کی زیادہ کرنے واسطے جس مچھلی نے حضرت یونس کو 40 دن اپنے پیٹ پہ رکھے کچھ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کل ایسا اس وقت سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے گا اندر اگر سمجھ نہیں سی آئی حضرت یونس کو جس مچھلی نے پیٹ کے اندر رکھیا باقی مچھلیاں ادا کے دیدار تے زیارت کر دیا کہ اس مچھلی نے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھیا تے ہفتے والے دن آ کے کر دیا تے رب کریم نے ہفتے والے دن شکار کرنا حرام کر دیتا فرمایا شکار نہیں کرنا منع فرما دیتا تے دونوں پتہ جو مچھلیاں اور مچھلیاں نظر انہوں نے دل کو اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے کم کی کیتا ہفتے والے دن اے یوگیاں واسطے عظمت والا دن اسی ہفتے دورا عیسائیوں واسطے اعتبار کا دن ایسی تو جمعہ المبارک میں بڑے جتنے بھی سرکار نے ان کیا ساڑھے واسطے عظمت نہیں والا دن خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی حضرت یونس مچھلی پیٹ کے اندر ہے رب کریم نے فرمایا کہ ہفتہ والے شکار نہیں کرنا تو یہ بڑی یوگیوں نے کو بڑی سیانی انہاں کیا انکم کریے بھئی شکار نہیں کرنا پر مچھلیاں دیکھ کے دل کو پتھلے ہوتا بھی بڑا ڈھولتا انکم کریے بھئی دریا میں جو نالیاں کو کے نہ کھانے اپنے گھر لے جائیے اتنے ہاؤس کی شکل دی ڈگی دی اپنے شکل دی یا ٹینک دی شکل دی جڑا ہے وہ کھائی مار کے پانی کو کے اندر آتا رہے گا مچھلیوں بھی آدیاں رہتی ہفتے والے دن جمع کرنا کہ اعتبار پڑھنا اور انہوں نے ان کی کھائیاں کھول کے گھروں کے اندر نالیاں مار کے دریا کے مچھلیاں آئیاں جب مچھلیاں آ گئی تو بڑے خوش ہوئے ہفتہ والا دن کیونکہ رب نے منع فرمایا سی بھئی انہوں کے قریب نہیں جانا ہفتے کے والے دن شکار نہیں کرنا باقی دن کے اندر کرو پڑھو جو مرضی کرو لیکن ہفتے والے دن کیونکہ یہ مچھلیاں اس مچھلی کے کول جمع ہوئی ہیں انہوں کا شکار نہیں کرنا انہوں نے شکار میں اپنی سمجھداری اپنی عقل جڑے عقل داری کے مسئلے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ الٹے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی قیاس کی اپنی عقل کا استعمال کیا لے کے آ گئے کھالیاں کھول کے جب اعتبار کا دن ہویا نا جس رب کے حکم نال مچھلیاں آئیاں سن نا اسے رب کے حکم کے نال پھر واپس قیاس کر دیا جب یہ واپس گئیں مچھلیاں پریشان ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی فرمایا کون قراتن خاصین فرمایا او میری نافرمانی کرنے والے ہو او میرے حکم نہ ماننے والے ہو کیونکہ میں منع کیتا ہے ایسی کہ مچھلیاں کا ہفتے والے شکار نہیں کرنا ہے تو اپنی قیاس سے اپنی عقل کا استعمال کر کے میں منع کیتا اسی شکار کیتا ہے اپنے گھر کے درمیان جمع کیتا ہے لیکن رب کی قدرت دے نال واپس چلے گئے اسے مالک دے حکم دے نال رب
تیری نسل تے بھی چھری نہیں چلے گی، تیری اوپر بھی نہیں چلے گی، تیری نسل تے بھی چھری نہیں چلے گی، کیونکہ تو 40 دن نبی کو رکھیا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ حضرت یونس او نبی نے اور جڑے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دے مقتدی نبی نے، مقتدی نبی یا نسل اقصال اندر پیچھے کھڑے ہوا دے ایک سارے نبی یا غور کرنیا حضرت یونس نو مچھلی 40 دن پیٹ کے اندر رکھے، رب چھری حرام کر دے گلے کے اوپر، وہ دی اوپر بھی وہ دی نسل تے بھی قیامت تک وہ جڑی آمنہ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ 9 مہینے تیرے تے میرے نبی کو اپنے پیٹ وچ رکھے ہو۔ گل سمجھ چاہیے پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جڑی ماں نبی نو 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر رکھے، اس ماں دی عزت تے شان کی ہوے گی، ذرا غور کرنیا۔ اج لوگوں نوں تے ماں باپ دے اوپر بڑی گلاں کر دیا، بڑے اعتراضات کر دیا، کوئی اعتراض کردا، کوئی اعتراض کردا۔ میں انہاں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان دے والد کا نام کی ہے؟ حضرت عبداللہ بولو نا، حضرت عبداللہ تے عبداللہ دا معنی کی ہوندا ہے؟ اللہ دا بندہ۔ کوئی کافر تے نہیں رکھدا، تو کوئی کافر تے یہودی تے نہیں رکھدا نام۔ اللہ دا بندہ عبداللہ دا معنی کیا، اللہ دا بندہ تے ماں دا نام کیا آمنہ، حضور دی ماں دا نام کیا آمنہ۔ تے آمنہ دے 3 معنی نے، امن والی، امانت والی، ایمان والی۔ بولو سبحان اللہ۔ کی معنی ہے؟ اوے حضور دی ماں امن والی بھی آ، امانت والی بھی آ اور ایمان والی بھی آ۔ جدے باپ کا نام عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اور جدی ماں امن والی آ، امانت والی آ، ایمان والی آ، اور بیٹا محمد عربی آ۔ غور کرنیا، فکر کرنیا، ذرا توجہ کرو نا۔ اللہ محمد رب العالمین جس شے دے اندر میرے تے تیرا آقا امام الانبیاء ہے، ذرا قرآن کی گول لگ جائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کوئی مکے کے اندر میں 10 رات کی میں امین سن، ایک امین تیرے تیرے محمد عربی دا۔ سبحان اللہ۔ مکے کے اندر کنے امین سن؟ ایک امین تیرے تے میرے نبی دی ذات دا۔ اور ایک امین ہوئے رب پورے شہر کو امین فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہ اے مکہ، اے خانہ کعبہ، اور ایک شہر لکا برجر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ایک شہر امین، کیونکہ شہر کے اندر میرا یار امین ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا توجہ کرنیا، غور کرنیا۔ حضرت امام سلام اللہ علیہ امن، امانت والی، امان والی، ایمان والی، تو دوسرا دے میں ادھر ہو غور کرنیا۔ جب کوئی بھی ڈیرے تو دودھ لے کے آئے تو مجدام رکھن والے ہو، مال رکھن والے ہو، اپنے جڑا ہے ذرا غور کرنیا کہ ڈیرے تو دودھ لے کے آئیے، برتن دے اندر تے آ کے گھر دے دئیے، میری تیتوڑی ماں بہن بیٹی کس نو بڑھا دیئے، آپ بیٹے جب دودھ پھڑا دے تو برتن جے پالا، اور تیری میری ماں بہن بیٹی اس برتن نو 1 باری نہیں، 2 باری نہیں، 4 باری کوشش کر دیا بہتی باری دودھ آ جائے، ایک اندر دودھ پانا ہے۔ اس ماں بہن کو پوچھا جائے کہ اینی بار کرنے پڑ پڑ کے دودھ ہو دیا، وہ تا جواب ہی ملے گا ایک اندر ایک دودھ دا، اے اللہ دا نور ہے، اس واسطے بار بار برتن دھوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بار بار کے اندر تو ساتھ میں دودھ پانا، اس برتن نو دھوئیے کہ دودھ پائیے کہ دودھ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو جائے، کیونکہ برتن تھوڑا جا بھی میلا ہے یا کھٹا ہے سودا دودھ پاؤ گے دودھ سارا ہی خراب ہو جائے گا۔ اس برتن کو بار بار دھوتا رہنا، اس واسطے دھوتا جاتا کہ جب تک دودھ پانا ہے اور دودھ میں دودھ پائیے تے برتن ایسی والی دھوئیے کہ جس برتن کے اندر اللہ نے اپنے نور رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ اپنی سوال مت کرنی چاہیے، اور جنہوں اپنی تے اپنے جڑا ہے صحیح تصدیق ہی نہیں آ کہ میں کون تے کتوں آیا، جنہوں اپنی صحیح تصدیق نہیں، وہ میرے محبوب دے ماں باپ پر گل کرے۔ حضرت مالک بن سنان کون نے؟ صحابی رسول نے، کون نے؟ بولو۔ حضرت مالک بن سنان جنگ دے اندر جنگی عہدہ، کیڑی جنگا جس اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگیا، اور ایک پتھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو کرا کے لگا۔
بنا کے لگیا دندان مبارک اوپر لگیا جب پتھر لگیا سرکار دے دندان مبارک پورا دم شہید نہیں ہویا یہ یاد رکھو پورا مٹو بھی نہیں ٹوٹیا بلکہ تھوڑی ایک نکر بھریا صحابہ بیان کر دیا کہ وہ نکر جڑی پوری سی نہ تھوڑی جی پتھر لگن دی وجہ دے نال او دے نال آقا دا حسن زیادہ بڑھ گیا سبحان اللہ کی ہویا حسن زیادہ بڑھ گیا کہ جب وہ حضور مسکرا دے وہ نکر جڑی پوری سی او دے وچ نور دیا چمکا وجہ سبحان اللہ او دے وچ نور ظاہر ہوندا ایویں کہ دند کیونکہ رب فرماتا ہے کہ نبی دے عیب نہیں ہوتا تو جیدہ دند مٹو نکل جائے عیب آنا دند نکل کے عیب ہی آنا تو رب فرماتا ہے میرے جتنے بھی نبی دے سارے عیب تو پاک نہیں اور نبی ان کے اندر کمال والا بھی ہوگا ان کے اندر سونا بھی ہوگا ان کے اندر عظمت والا کوئی بھی نبی کسی بھی امت والا آیا ہر نبی اپنی امت کے سارے دوست تیار ہوگا کہ تیرے تے میرے آقا جتنی بھی امت ہے امت نالوں بھی افضل نے تے نبی نالوں بھی جب دندان مبارک کے شہید ہویا اپنے جہاں تھوڑی نکر جڑیا پوریا شہید نہیں ہویا نکر پوریا اس وقت میں سرکار دے کچھ کرو دے لے دندان مبارک کی جنور نکلتا جب انہیں پتھر لگ گیا جب کہ وہ اندر انہوں غور کرنی ہے میں نے کچھ جواب دینا ہے میں ان دماغ کی گھر چھڑی ہوئی یہی یاد کرنا چاہنا کہ ان دماغ کے باپ ورگا کائنات کے اندر کوئی نہیں کائنات کے اندر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے اور کرنے میں قیامت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن سنان اب خون دا پیارا مختصر ٹائم ہو گیا ختم کرا ان نقطہ بھی ذرا ذہن دم کے دل پر لکھنا ہے فرمایا آ میرا خون ذرا ان کسے اپنا جگہ محفوظ جگہ دے رکھ گیا حضرت مالک بن سنان یہ حضور دا پیارے جناب نے جڑا زخم لگیا جڑے پتھر لگیا خون نکلیا ایک پیالے کے اندر ایک روایت اندر ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہے مالک بن سنان حضرت مالک بن سنان آگے بڑھ جاؤ اور لمبا مبارک کو اپنے منہ کے اندر پا کے چوس لے آئے ایک روایت اندر ہوتا ہے کہ آپ دا پیالے جو خون وہ جن نبی لے کے چلے میرے آقا نے فرمایا اے مالک بن سنان ان کسے محفوظ جگہ دے رکھ گیا ان سے آگے رسول کر لیا تھوڑا دور گیا ان سجے کبے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ میں کتھے رکھا خون وہ کڑی ایڈی عظمت والی جگہ ہے کڑی ایڈی اپنے جنہ معطر جگہ ہے جتنے اپنے محبوب کا خون رکھا انہیں سوچ کے اپنے دل والے اندر کہتا ہے عشق دے مفتی اعظم فتویٰ دے دو سبحان اللہ اپنے دل والے کہتا ہے ایک مبیر رسول اللہ رحمت اللہ ہے آپ نے بڑی خوب کر کی دیا ان رہنے میں تو ہوگا عشق کردہ سلام اپنی مرضی دے کر سبحان اللہ عشق کردہ سلام اپنی مرضی دے کر نہ ارادے خدا نہ مرادے خدا وہ کتھے جاتا عاشق کا سر جھکا دیتا نہ اقابہ دینا مرادے خدا مکرمی بھائی دوستوں تو غور کرنیا کہ مالک بن سنان انہیں ہوں عشق دے مفتی پر فتوہ لیا کہ نبی پاک دا خونا ایک کسی جگہ تے نہیں رکھیا جا سکتا اور میرے پیٹ نہ کوئی محفوظ جگہ نہیں پی لیا اندر ہمیں وہ ایک فتوہ دے دو دنیا میں مولوی کتنے بھی آپ ذرا فتوہ دے دے خون پینا کتنے جائے گا اور خون پینا کتنے جائے گا اور صحابی نے پیتا ہے جب پی کے واپس آئے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا رکھیا ہے اللہ کی تیلہ جو پالا رکھیا ہے فرمایا رکھیا کتنے رکھیا کتنے رکھیا اللہ کی تیلہ سونے محفوظ جگہ پڑھی کے رکھیا میرے آقا مسکرا کے فرمایا او مالک بن سنان میں جاننا کتنے رکھیا ہے مالک بن سنان خاموش رہا میرے آقا نے فرمایا او مالک بن سنان اور میرا خون پی کے آیا ہے اللہ کی تیلہ جو پالا پڑھی جگہ نظر ماریا پر میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی بس ہے محفوظ نظر آئی کہ اپنے اندر چلا جائے سبحان اللہ حضور نے فرمایا صحابہ کم سنو صحابہ آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسی نے جنتی دنیا کے اندر دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھو انہیں میرا خون پیتا ہے اللہ نے دوزخ کیا حرام کا کیا جنتی زندہ ہوئے کو مالک بن سنان جیتے اندر نبی کا خون جائے تھوڑا پتلی